اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ سے محبت سب سے بڑھ کے، آپ سے محبت سب سے بڑھ کے، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رب خود فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، کچھ کرنے والے کام ہے تمہیں وہ کرنے پڑیں گے، محبت کر کے ملے گی۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہیں انہیں چھوڑ کے محبت کا ثبوت دیا جائے گا۔ بھائیوں، کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ نے اپنا عقیدہ اور عقیدے کا جو علم لینا ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام سے لینا ہے۔ کائنات میں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مانیں گے اس بات کو؟ صحیح کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے۔ دنیا کے سارے عالم مل جائیں، رب نے جو علم، جو نالج، جو وحی، جو سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ کوئی بھی آپ کی شان، مقام اور مرتبے کو نہیں مل سکتا۔ یہ بیان کر لینا آسان ہے، لیکن پتہ تب چلے گا کہ مجھے اپنی عقیدت، اپنا ایمان اور اس کا علم لینا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا محبت رسول کا ایک بہت بڑا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اور میری عقیدت، آپ کا اور میرا عقیدہ، آپ کے اور میرے عقیدے کا علم وہ وہی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میں اس کی ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا تاکہ ہم وہ کر سکیں جو اللہ کو پسند ہے، جو محبوب کو پسند ہے اور جو محبت کا تقاضا ہے۔ بھائیو، میں نے فلسفے کی دنیا میں جب جا کے دیکھا ہے تو لوگ بڑے فلسفے دکھا کے کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک انگلی میں 3 پورے ہو سکتے ہیں تو 3 لوگ مل کے بھی تو ایک اللہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ ہے، ایک عقلی دلیل ہے۔ جسمانی طور پہ ایک حقیقت، اس کو لے کر کے وحی کے علم کو رد کیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور کوئی اٹھ کے کہے، رب کہے کہ جنہوں نے اللہ کو تیسرا حصہ مانا ہے، ثالث و ثلاثہ مانا ہے، 1/3 مانا ہے، تثلیث کو مانا ہے، یہ نظریہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور کوئی اٹھ کر کے کہے کہ نہیں، میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں لیکن بات یہی صحیح ہے، اور پھر سوچ اور فکر اور نظریہ عیسائیوں جیسا رکھ کے بیٹھ جائے، یا مجوسیوں جیسا کہ ہمارے جسم کے اندر دھڑ ایک ہے، ہاتھ 2 ہیں، یا وہ اٹھے اور کہے کہ ہاتھ ایک ہے اور اس میں انگلیاں 5 ہیں، لہٰذا 5 تن پاک والا، یا جو ہے وہ 3 والا یا 2 والا یا 360 والا، یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھ جائے تو عقیدہ اور ایمان اور عمل اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ میں علم کا پتہ کروں محبوب سے۔ وہی کیا اتری؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی کیا اتری؟ عقیدے کے لیے محبوب نے جو علم دیا، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، الا للہ الدین الخالص، وہ علم بولا، اور کیا بولا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید کی یہ سورت سب سے زیادہ مسلمانوں کو قرآن میں سے اگر کچھ یاد ہے تو یہ یاد ہے۔ لیکن میں اس وقت بڑا حیران ہوا جب ہمارے ایک دوست نے درس سنا، اور اس نے اپنی دکان کے سامنے سڑک تھی، سڑک کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے گرین بیلٹ کا، اس نے وہاں ایک بورڈ کے اوپر سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ لکھوا دی۔ سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ، سادہ ترجمہ۔ سامنے کی دکان والا آیا اور اس نے کہا اس بورڈ کو اکھاڑ لے۔ کہا یار میں نے قرآن مجید کی ایک سورت کا ترجمہ ہی لکھا ہے۔ کہنے لگا نہیں، یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، اس کو اتار، میرے مسلک کے خلاف ہے، اتار، میری عقیدت اور میری محبت پہ ضرب لگائی ہے تو نے۔ اور FIR کٹی، FIR کٹی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں۔ محبت ہے، یہ کوئی شک نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتے، لیکن پرابلم کہاں آئی ہے؟ عقیدت بھی ہے لیکن عقیدے
کے لیے جو علم لینا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں لے پائے، اس کا ترجمہ نہیں لے پائے، اسے اردو میں، پنجابی میں، مقامی لوکل اور ڈومیسٹک زبان میں نشر نہیں کر سکے، وگرنہ اللہ کی توحید کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں، کبریائی کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں، وحدہ لا شریک ہونے کے لیے جو کچھ قرآن کہہ رہا تھا، مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہا تھا، اس سے بڑا کچھ نہیں تھا۔ اور مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو لیا ہے، سارے خاندانوں کی مخالفتوں کے باوجود۔ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میرا جی پورا خاندان دوسری طرف ہے، میں نے اس کو لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، موقع دیا ہے۔ فخر نہیں کریں، شکر کریں، اللہ نے چانس دیا ہے جو دوسروں کو نہیں مل سکا۔ رب نے سینے کھول دیے ہیں، رب نے دل کھول دیا ہے، رائے ہموار کر دی ہے، آپ کو مطیع بنا دیا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار بنا دیا ہے۔ عقیدے کا علم کتاب و سنت سے ہٹ کے لے کے 100 فلسفے، ہزاروں باتیں آپ لے کر کے آ جائیں، بیکار ہے، منہ پہ مار دی جائیں گی۔ عقیدہ صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور علم کیا ہے؟ علم سب سے پہلے جو چیز تیرے ذمے ہے اور جاننا ضروری ہے، تیرے اوپر فرض اور امت پہ قرض ہے، محبت کا تقاضا ہے، وہ اللہ کی توحید کے بارے میں جاننا ہے۔ جو بندہ میرے نبی سے پیار کرے گا نا، سچا ہوگا، جو انسان محبت میں سچا ہوگا وہی ہے کہ جو توحید کو سر فہرست لے گا، اور توحید کا علم بھی اللہ اور اس کے رسول سے لے گا، مرضیوں سے اٹھ کے نہیں کہ یہ بھی توحید ہے وہ بھی توحید ہے۔ لوگوں، اس کے بعد محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا کہ علم وہی والا ہونا چاہیے، علم وہی والا۔ بڑے لوگ کہیں گے کہ جناب ہم نے جو علم لیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کا فرمان ہے، سر پہ رکھا ہوگا اور جو پڑھ رہے ہوں گے وہ قرآن نہیں ہوگا۔ یہ بھی دھوکہ ہم نے دیکھا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تلک کچھ لوگ محبت کا دعویٰ کریں گے اور آپ کو سر فہرست لکھیں گے، لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ سر فہرست نام مصطفیٰ کا آیا ہے، لیکن کہیں گے کہ محبوب کا جو قرآن تھا وہ محفوظ نہیں رہا ہے، وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ بکری کھا گئی ہے، وہ ادھر ادھر ہے، اب ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں دائیں بائیں سے لینا ہوگا۔ نہیں، وحی کا علم، قرآن کا علم، آیات کا علم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کا علم، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت محسوس کریں۔ اگر چھت ڈال دی اور آپ کا ارادہ بنے کہ اتنے میں نے ٹیر گارڈر پا لوں، ماشاءاللہ کہیں زنگ لگا ہوا ہو، کہیں درمیان میں سے سوراخ ہوں اور ٹوٹنے کا خدشہ ہو، آپ وہ اپنی چھت کے اوپر اسے چڑھائیں گے؟ ٹی آر کو کبھی نہیں، بانس کو، بالے کو کمزور ہو تو نہیں، نکال دیا جائے گا، سائیڈ پہ کر دیا جائے گا۔ لوگوں، یہ علم جو ہے آپ کے اور جنت کے درمیان پل ہے، اگر یہ پل مضبوط ہے، علم صحیح ہے، دلیل قوی ہے، انشاءاللہ محبت میں کبھی دراڑ نہیں آئے گی، دراڑ نہیں آئے گی۔ اس لیے کبھی بھی ضعیف روایت، موضوع روایت، من گھڑت روایت، ہر وہ بات جو میرے محبوب نے نہیں کہی، جتنی مرضی حسین ہو، جتنی مرضی خوبصورت ہو، شکل جتنی مرضی بیان کرنے والے کی پیاری ہو، آپ لوگوں سے وہ 2 فٹ نہیں 10 فٹ اونچا بیٹھا ہو، وہ منبر و محراب کا شاہ سوار ہو، وہ گفتگو میں قادر کلام ہو، وہ متکلم اسلام بھی کہلائے، اسے دنیا بڑے نام دیتی ہو، فصاحت میں، بلاغت میں، بدیع میں، معانی میں، لفظ بولے اگلے سے اگلے، اگلے سے اگلے، اور لگاتار جو ہے وہ بولتا چلا جائے اور مٹھاس بھی ہو، لیکن اگر روایت ضعیف ہے تو ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیجئے گا، اٹھ جائیے گا۔ محبت کا تقاضا، آپ کہیں گے جناب اگر مجھے منانا ہے، مجھے منوانا ہے، مجھے
سر تسلیم خم کروانے کا آپ کا ارادہ ہے، مجھے ادھر ادھر کی بات نہیں، سند پیش کیجئے صحیح ہونی چاہیے، متن دیجئے صحیح ہونا چاہیے، ضعیف نہیں ہونا چاہیے، موضوع نہیں ہونا چاہیے، من گھڑت نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، فضیلت جتنی مرضی بیان کرو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے جینون دے دیجئے۔